جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 17ویں کتاب الفونسے کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ سر سلطان کو 9 بجے رات تک ہوش نہیں آیا تھا۔ پھر عمران سول ہاسپٹل سے چلا آیا۔ ڈاکٹروں کی رائے تھی کہ ان کے جسم میں کوئی گہری خواب آور دوا پہنچائی گئی ہے جس کا اثر جلد زائل ہوتا ہوا نہیں معلوم ہوتا، لیکن خود ان کے علم میں ایسی کوئی خواب آور دوا نہیں تھی جس کا اثر اتنا دیر پا ثابت ہو سکتا۔ عمران سول ہاسپٹل سے کرنل نادر کے بنگلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسے یقین تھا کہ آج رات اس کے بنگلے میں گھسنے کی کوشش ضرور کی جائے گی، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ جولیا اور اس کے ساتھی یقینی طور پر بنگلے کی نگرانی کر رہے ہوں گے، کیونکہ اس نے جولیا پر اپنا یہ خیال ظاہر کر دیا تھا کہ آج رات کرنل نادر کے بنگلے پر کاغذات کے خواہاں ریڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے اپنی 2 سیٹر بنگلے سے کافی فاصلے پر چھوڑ دی تھی اور خود پیدل چلتا ہوا کرنل نادر کی خوابگاہ کے دروازے پر پہنچا جو میدان کی طرف تھا۔ میدان تاریکی اور سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ عمران خودرو جھاڑیوں میں چھپ گیا۔ پھر اسے خیال آیا ممکن ہے اس کا یہ اقدام احمقانہ ہو۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کے ماتحت آج یہاں موجود نہیں معلوم ہوتے، حالانکہ جولیا کے انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس سلسلے میں احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کرے گی۔ عمران جھاڑیوں میں بیٹھا رہا۔ اس کے خیال کے مطابق جولیا اتنی گدھی نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ ایک وقوعے کا امکان ہوتے ہوئے بھی وہ اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لیتی۔ وقت گزرتا رہا۔ تقریباً 10 بجے عمران کو کچھ آہٹیں سنائی دیں اور وہ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑنے لگا، لیکن دوسرے ہی لمحے اسے نہایت احتیاط سے پیچھے کھسک جانا پڑا، کیونکہ 4 آدمی سینے کے بل زمین پر رینگتے ہوئے جھاڑیوں کے قریب سے گزر رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کا رخ جھاڑیوں کی طرف ہو گیا اور وہ اندر گھستے چلے آئے۔ عمران نے سانس روکی اور ایک طرف سمٹا چلا گیا۔ چاروں جھاڑیوں میں داخل ہو چکے تھے۔ عمران ان کی سرگوشیاں سنتا رہا۔ اس نے تھوڑی ہی دیر میں انہیں پہچان لیا۔ وہ اس کے ماتحت ہی تھے: کیپٹن جعفری، کیپٹن خاور، سارجنٹ ناشاد اور لیفٹیننٹ چوہان۔ پھر اس کی ریڈیم ڈائل کی گھڑی نے 11 بجائے اور وہ آہستہ آہستہ کھسکتا ہوا جھاڑیوں کے سرے پر پہنچنے کی کوشش کرنے لگا، اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ کرنل نادر کی خوابگاہ کے عقبی دروازے سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اب وہ اطمینان سے بیٹھ گیا۔ وہ اپنے ماتحتوں سے تقریباً 20 گز کے فاصلے پر تھا۔ دفتن بنگلے کی کمپاؤنڈ سے شور و غل کی آوازیں بلند ہوئیں۔ عمران چونکا، لیکن پھر جہاں تھا وہیں رک گیا۔ اس کے ماتحت جھاڑیوں سے نکل کر کمپاؤنڈ کی طرف جا رہے تھے۔ شور بڑھتا ہی رہا، لیکن میدان ویران پڑا تھا۔ شاید عمارت کے کسی حصے میں آگ لگ گئی تھی۔ شور و غل سے یہی معلوم ہو رہا تھا۔ عمران کے ذہن نے اسے فوراً ہی معنی پہنا دیے اور وہ وہیں بیٹھا رہا۔ دفتن اسے خوابگاہ کے عقبی دروازے کے قریب ایک سایہ نظر آیا۔ پھر وہ متحرک نظر آنے لگا۔ تاروں کی چھاؤں میں وہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دروازے پر تھوڑی دیر کے لیے جھکا رہا، پھر ایسا معلوم ہوا کہ جیسے دیوار اسے نکل گئی ہو۔ غالباً وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو چکا تھا۔ کمپاؤنڈ سے شور و غل کی آوازیں برابر چلی آ رہی تھیں۔ عمران تھوڑے توقف کے ساتھ اٹھا اور سینے کے بل رینگتا ہوا دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔
وہ بہت آہستگی سے اٹھا اور دیوار سے چپک کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد دروازہ پھر کھلا اور ایک آدمی باہر نکلا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں عمران اس پر سوار تھا۔ اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ اس کی گردن پر عمران کی گرفت مضبوط ہوتی گئی اور پھر وہ کسی وزنی تھیلے کی طرح زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ کچھ دیر بعد عمران کی ٹو سیٹر دانش منزل کی طرف جا رہی تھی اور اس کی اسٹپنی میں ایک بے ہوش آدمی بند تھا۔ اسے ٹو سیٹر تک لے جانے میں عمران کو بڑی محنت کرنی پڑی تھی۔ اس کے لیے اسے آگ بجھانے والوں کی بھیڑ سے کترا کر نکلنا پڑا تھا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ یہ تدبیر بڑی اچھی تھی۔ عمارت کے اگلے حصے میں ایسی جگہ آگ لگا کر جس کا اثر دور تک نہ ہو سکے لوگوں کو الجھا لیا گیا تھا۔ اس طرح اس آدمی کے کام میں خلل پڑنے کے امکانات ختم ہو گئے تھے، جو خوابگاہ کا عقبی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ عمران یہ دیکھنے کے لیے نہیں رکا تھا کہ آگ کس حصے میں لگی تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ اس کے لیے ان لوگوں نے نوکروں کے کوارٹروں ہی کو منتخب کیا ہوگا جو اصل عمارت سے کافی فاصلے پر تھے۔ کچھ دیر بعد ٹو سیٹر دانش منزل کے تاریک کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی۔ سیکرٹ سروس والوں میں اس عمارت کو ایکس 2 کا ہیڈ کوارٹر سمجھا جاتا تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایکس 2 کی اجازت حاصل کیے بغیر اس کی کمپاؤنڈ میں بھی قدم نہیں رکھ سکتا تھا۔ عمران بے ہوش آدمی کو کمر پر لادے ہوئے عمارت میں داخل ہوا اور جب وہ ساؤنڈ پروف کمرے میں پہنچا تو روشنی میں شکار پر نظر پڑتے ہی اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ یہ تھریسیا کا آدمی سسیرو تھا، وہی اندھا جس نے ایک بار اسے بہت زچ کیا تھا۔ عمران نے اسے ایک کرسی پر ڈال دیا اور خود بھی ایک کرسی کے ہتھے پر ٹک کر چوئنگم کا پیکٹ پھاڑنے لگا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک شرارت آمیز مسکراہٹ تھی۔ کچھ دیر بعد سسیرو کو ہوش آ گیا اور وہ اس طرح کرسی سے اچھلا جیسے کسی نے اس پر حملہ کر دیا ہو، لیکن عمران پر نظر پڑتے ہی اس کا منہ کھل گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی مشین چلتے چلتے رک گئی۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ عمران ہکلایا۔ سسیرو خاموش کھڑا پلکیں جھپکاتا رہا، غالباً بری طرح بکھلا گیا تھا۔ کنفیوشس نے کہا تھا۔ عمران اسے آنکھ مار کر مسکرایا اور تھوڑے توقف کے ساتھ کہا، مگر کنفیوشس نے غلط کہا تھا۔ اس کے برعکس مدھوبالا نے ٹھیک کہا ہے کہ لکس ٹوائلٹ صابن کی ٹکیا چبانے سے فلم سٹاروں کی رنگت نکھر آتی ہے۔ دفتن سسیرو نے عمران پر چھلانگ لگائی، لیکن نہایت اطمینان سے سامنے والی دیوار سے جا ٹکرایا۔ ارے خدا تمہیں غارت کرے! عمران اس کی طرف مڑ کر بولا، تمہاری رنگت تو نہ نکھرے گی، خواہ تم سوڈا کاسٹک کی پوری بالٹی چڑھا جاؤ۔ تقریباً 15 منٹ تک یہ اچھل کود جاری رہی، لیکن سسیرو عمران کو ہاتھ نہ لگا سکا۔ آخر وہ تھک کر رک گیا اور کسی گدھے کی طرح ہانپنے لگا۔ کنفیوشس عمران نے کچھ کہنا چاہا۔ شٹ اپ! سسیرو حلق پھاڑ کر دھاڑا۔ آہستہ، ذرا آہستہ، عمران نے مسمسی صورت بنا کر کہا، میں کمزور دل کا آدمی ہوں، میرا ہارٹ فیل بھی ہو سکتا ہے۔ تم کسی حقیر کیڑے کی طرح فنا کر دیے جاؤ گے۔ سسیرو ہانپتا ہوا بولا۔ نہیں دوست، ایسا نہ کرنا۔ عمران گوگیایا۔ لو، یہ کنجی حاضر ہے، مجھے معاف کر دو۔ عمران نے جیب سے تجوری کی کنجی نکال کر اسے دکھائی۔ سسیرو پھر جھپٹا۔ شاید وہ اسی چکر میں تھا کہ عمران اس بار بھی جھکائی دے کر الگ ہٹ جانے کی کوشش کرے گا، اسی لیے اس نے اپنے ذہن کو کافی چاقو چوبند کر کے حملہ کیا تھا۔ لیکن وہ عمران تھا، اس سے سرزد ہونے والا ہر فعل اس کے حریفوں کے لیے عموماً غیر متوقع ہی ثابت ہوا کرتا تھا۔
سسیرو بھی دھوکہ کھا گیا، نہ صرف دھوکہ بلکہ چوٹ بھی۔ عمران نے اچھل کر دونوں پیر اس کے سینے میں مارے تھے۔ سسیرو کے حلق سے ایک طویل کراہ نکلی اور وہ بڑی میز سے پھسلتا ہوا دوسری طرف جا گرا۔ اس بار اس کا پھرتیلا پن جواب دے گیا تھا۔ وہ فوراً نہ اٹھ سکا۔ معاف کرنا پیارے، عمران نے مغموم لہجے میں کہا، اس بار میں نے گدھوں کی سی حرکت کی۔ اپنا دل میری طرف سے صاف کر ڈالو، آئندہ ایسا نہ ہوگا۔ میں تجھے مار ڈالوں گا، سسیرو دونوں مٹھیاں بھینچ کر چیخا۔ کنفیوشس نے کہا تھا۔ سسیرو نے کنفیوشس کو ایک گندی سی گالی دی اور پھر جھپٹا۔ عمران نے جھک کر اس کے پیٹ پر ٹکر مار دی، مگر اس بار وہ خود بھی نہ سنبھل سکا اور دونوں نیچے اوپر فرش پر ڈھیر ہو گئے۔ عمران نے گرتے گرتے اپنی کوہنیاں اس کے سینے پر ٹکا دیں، اس لیے اسے سسیرو کی گرفت سے نکل آنے میں کوئی دشواری نہیں پیش آئی، ورنہ سسیرو نے اس کی گردن اپنے بازو میں جکڑنے کی کوشش کی تھی۔ یہ ٹکر آخری ثابت ہوئی اور اس نے سسیرو کے کسپل نکال دیے۔ وہ اٹھا لیکن کھڑا نہیں ہوا۔ میز کے پائے سے ٹک کر اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اب بتاؤ پیارے سسیرو کہ محکمہ خارجہ کا ڈپٹی سیکرٹری کرنل نادر کہاں ہے؟ عمران نے مہزکہ اڑانے کے سے انداز میں پوچھا۔ سسیرو نے آنکھیں کھول دیں جو انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ وہ اس وقت کسی درندے سے مشابہ معلوم ہو رہا تھا۔ تم؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، تمہارے فرشتے بھی مجھ سے نہیں معلوم کر سکتے۔ میرے فرشتے تو اس وقت پنگ پونگ کھیل رہے ہوں گے، میں ہی معلوم کروں گا۔ کوشش کرو، سسیرو برایا۔ کوشش بہت بڑی چیز ہے، تم کوشش کے بغیر ہی بتا دو گے، عمران نے لاپرواہی سے کہا، پھر ہلکے سے کہکے کے ساتھ بولا، وہاں آگ لگانے والی اسکیم تو بڑی شاندار تھی، مگر تم لوگ ہمیشہ یہ بھول جاتے ہو کہ مقابلہ عمران جیسے بیوقوف سے ہے۔ تمہاری موت قریب آ گئی ہے، الفونسے تمہیں بڑی بے دردی سے مار ڈالے گا، سسیرو نے کہا۔ تم الفونسے سے تو کم نہیں ہو، میں الفونسے کے پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں۔ تب تو مجھے افسوس ہے کہ میں نے ایک کمتر آدمی پر ہاتھ اٹھایا تھا، عمران نے مغموم لہجے میں کہا۔ اچھا سسیرو، اب میں تمہارے لیے ہاتھ کبھی نہ استعمال کروں گا۔ چلو بتاؤ کرنل نادر کہاں ہیں؟ میں کسی کرنل نادر کو نہیں جانتا۔ تب پھر کیا تم مرغیاں چرانے کے لیے اس گھر میں گھسے تھے؟ میں کسی کے گھر میں نہیں گھسا تھا، تم جھوٹے ہو۔ اچھی بات ہے، یہ کمرہ تمہاری قبر بنے گا، عمران نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ سسیرو اس کی طرف جھپٹا اور دوسرے ہی لمحے میں اس کے پیٹ پر عمران کی لات پڑی۔ وہ پیٹ دبائے ہوئے دوہرا ہو گیا۔ میں وعدہ کر چکا ہوں پیارے سسیرو کہ تمہارے لیے ہاتھ نہیں استعمال کروں گا، کمتر آدمیوں سے اسی طرح نپٹتا ہوں، عمران نے کہا اور کمرے سے نکل آیا۔ خود کار دروازہ بند ہو کر مقفل ہو گیا۔ اب وہ ایک ایسے کمرے میں آیا جہاں ایک بڑی میز پر 3 فون رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ایک پر جولیانا فٹر واٹر کے نمبر ڈائل کیا۔ یس سر۔ دوسری طرف سے جولیا کی کپ کپاتی ہوئی سی آواز آئی، میرے سارے ماتحت گدھے ہیں۔ زبردست غلطی ہوئی جناب۔ مگر ہوئی کیوں؟ کیا ان کی مدد کے بغیر آگ نہ بجھتی؟ میں نہیں کہہ سکتی کہ ان سے یہ حماقت کیسے سرزد ہوئی۔ میں تو آپ کے احکامات کے انتظار میں گھر پر ہی رک گئی تھی۔ خیر، دانش منزل کے ساؤنڈ پروف کمرے میں الفونسے کا نائب سسیرو بند ہے، اس سے معلوم کرو کہ کرنل نادر کہاں ہے۔ سسیرو؟ جولیا نے حیرت سے دہرایا۔ ہاں، اور دوسرا کام،
تمہیں عمران سے اسٹیٹ بینک کے سیف کی کنجی حاصل کرنا ہے۔ دوسرا کام بہت مشکل ہے جناب، کیوں؟ ہم بس ایک اسی سے نہیں نپٹ سکتے۔ تم سب نالائق ہو۔ اچھا خیر، میں ہی دیکھوں گا۔ مگر سسیرو آپ کو کہاں ملا؟ کرنل کی خوابگاہ پر۔ اگر میں سب کچھ تم لوگوں پر چھوڑ دوں تو نہ میری چیف آفیسری قائم رہ سکتی ہے اور نہ تم لوگوں کی ملازمتیں۔ عمران نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔